ایران ایک ایسی قوم جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ دنیا کے نقشے پر موجود ایران ایک ایسی قوم ہے جس نے منگول، گریکس اور عرب کے مسلسل حملوں کے باوجود اپنی تاریخ اور ثقافت کو قائم و دائم رکھا۔ کئی صدیوں پہلے اس خطے میں بہت ساری کمیونٹیز آباد تھی، جن میں ایلام سب سے پرانی کمیونٹی تھی۔ یہ کمیونٹی صدیوں میں آہستہ آہستہ گرو ہوئی اور تقریباً 2000 سالوں تک یہاں کی طاقت بنی رہی، لیکن سیرینز کے مسلسل حملوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ یہ نیا دور تب شروع ہوا جب انڈو ایرانین ٹرائبز نے یہاں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ ان میں دو سب سے بڑے گروپس تھے، میڈیز اور پرشینز۔ پہلے میڈیز اور پھر پرشینز نے یہاں پر طاقت پر اپنی پکڑ بنائے رکھی۔ پھر سائرس دی گریٹ نے ان سب ٹرائبز کو یونائٹ کیا اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت قائم کی۔ لیکن سائرس دوسرے کنکررز کی طرح نہیں تھا، وہ ایک اچھا حکمران تھا جس نے انسانی حقوق کا مکمل خیال رکھا۔ اس کی ہیومن رائٹس پالیسیز کو سائرس سلنڈر پر لکھ دیا گیا، جسے آج بھی دنیا جانتی ہے۔ اس کی سلطنت بہت بڑی اور وسیع تھی، جو کہ مصر سے انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے پوری سلطنت میں روڈز بنائے، صوبے بنائے اور ایک مکمل نظام قائم کیا۔ لیکن کوئی بھی سلطنت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے ان پر حملہ کر دیا اور کچھ ہی سالوں میں وہ سلطنت ختم ہو گئی۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے خود کو وہاں کا بادشاہ بنا لیا، لیکن اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت بھی بکھر کر رہ گئی۔ اس کے بعد یہ خطہ سیلیوسس کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اس کے بعد پارتھینز نے یہاں پر اپنا کنٹرول بنا لیا، جو کہ رومنز کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ پھر سسینینز نے انہیں اوور تھرو کیا اور اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سسینینز اور رومنز کافی عرصے تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ 7ویں صدی تک یہ دونوں سلطنتیں ایک دوسرے سے لڑ کر کمزور ہو چکی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب عرب سے فوجیں نکل کر آئی اور سسینینز کو کرش کر دیا، اور سسینینز کے آخری کنگ کے مارے جانے کے بعد پوری سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ایران اب اسلامک ورلڈ کا حصہ بن گیا اور پورے خطے میں آہستہ آہستہ اسلام پھیل گیا۔ لیکن یہاں بھی پرشین آئیڈینٹی ختم ہونے کے بجائے اڈاپٹ کر گئی۔ فارسی ایک نئی فارم میں عربک اسکرپٹ میں لکھی جانے لگی۔ پرشین سکالرز اسلام کے سب سے قابل سکالرز بننے لگے۔ اگلی کچھ صدیوں تک ایران پر ڈفرینٹ ڈائنیسٹیز نے رول کیا، جن میں سے ایک اہم سلطنت سلجوق سلطنت بھی تھی۔ حالانکہ سلجوق پرشینز نہیں تھے، لیکن انہوں نے پرشینز کلچر کو اڈاپٹ کر لیا۔ لیکن 13ویں صدی میں ایران پر ایک مشکل وقت آیا جب منگولوں نے ایران پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے پورے کے پورے شہر تباہ کر دیے اور ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ پرشین کلچر ختم ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ منگولوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور جس سویلائزیشن کو وہ ختم کرنے آئے تھے خود ہی اس کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد تیمور آیا، جس کی فوجی کمپینز انتہائی ظالمانہ تھی اور اس نے ایران پر اپنا قبضہ جما لیا۔ لیکن یہ تیمورک پیریڈ بھی پرشین کلچر کے ریوائول کی ایک وجہ بن گیا۔ سمرقند اور ہرات جیسے شہر علم اور سائنس کا مرکز بن گئے، اور ان تمام جنگ و جدل کے باوجود کوئی بھی پرشین کلچر کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ پھر ایرانین تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ آیا جب 1501 میں اسماعیل I نے صفاوی سلطنت کی بنیاد رکھی اور شیعہ مذہب کو اسٹیٹ کا آفیشل مذہب قرار دے دیا گیا۔ اس ایک فیصلے نے ایران کو مکمل طور پر بدل دیا اور اپنے پڑوسی ملک سلطنت عثمانیہ سے خود کو مکمل طور پر الگ کر دیا۔ ایران اب شیعہ مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ مکمل طور پر جڑ چکا تھا۔ پھر 20ویں صدی میں ایران کو ایک الگ ہی طرح کی جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا، جہاں پر آرمیز کے بجائے اسے سیاست، پیٹرول اور معاشی دباؤ کا شکار بنایا گیا۔ رشیا نے ایران پر اوپر سے اٹیک کیا، جبکہ برٹن نے ساؤتھ سے اٹیک کیا تاکہ وہ ہندوستان تک اپنے راستے کو محفوظ کر سکے۔ ایران کو مکمل طور پر برٹن کی طرف سے کبھی بھی کولونائز نہیں کیا جا سکا، لیکن اس پر کافی پریشر بنایا گیا۔ ایران ویسے تو خوش قسمت ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں 1908 میں ایران میں تیل نکل آیا، لیکن یہی تیل ایران کے لیے درد سر بن گیا۔ جب 1908 میں ایران میں تیل دریافت ہوا تو برطانیہ کی نیت بدل گئی۔ برطانیہ نے ایران سے معاہدہ کیا اور اینگلو پرشین نامی کمپنی ایران میں قائم کی، جسے آج بھی دنیا BP کے نام سے جانتی ہے۔ معاہدہ نہیں بلکہ اسے کلی ڈکیتی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ ایران کا تقریباً 84% تیل لے جاتا تھا، جبکہ 16% ایران کے پاس رہ جاتا تھا۔ برطانوی بحریہ اس تیل کے ذریعے پوری دنیا پر راج کرتی تھی اور ایران کے اپنے لوگ بے روزگاری اور بھوک سے مر رہے تھے۔ 1951 میں ایک مرد مجاہد نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جن کا نام تھا ڈاکٹر محمد مصدق۔
جنہیں ایران کے اپنے لوگوں نے وزیر اعظم بنایا تھا۔ انہوں نے برطانوی کمپنی کو باہر نکالا اور ایرانین تیل کو نیشنلائز کر دیا۔ یہ دیکھ کر برطانیہ سیخ پا ہو گیا اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 نے امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کو اپنے ساتھ ملایا اور تاریخ کا سب سے ہولناک اور خطرناک آپریشن سر انجام دیا۔ یہ تاریخ کا سب سے شرمناک آپریشن تھا، جسے دنیا آج بھی آپریشن ایجیکس کے نام سے جانتی ہے۔ ایران کے باغی جرنیلوں کو خریدا گیا، سڑکوں پر پیسے بانٹ کر دنگے فساد کروائے گئے اور ایران کی ہستی کھیلتی حکومت کا تختہ پلٹ کروا کے رضا شاہ پہلوی جیسے غدار کو ایران کا حکمران بنایا گیا۔ امریکہ، جو آج جمہوریت کا نام الاپتا رہتا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے ایران کی جمہوریت کا گلا گھونٹا اور اس آپریشن ایجیکس کو بعد میں بہت سے بڑے عہدیداروں نے ایک بہت بڑی غلطی قرار دیا۔ شاہ ایران برطانیہ کا چوکیدار بن چکا تھا اور اس کی ایک خفیہ ایجنسی بھی تھی جس کا نام تھا ساواک، جو کہ اس نے موساد اور CIA کی مدد سے بنائی تھی۔ جب بھی کوئی شاہ ایران یا برطانیہ کے مفادات کے خلاف جاتا تھا تو ساواک نامی ایجنسی ان کا کام تمام کر دیتی تھی۔ لوگوں کا پارا آہستہ آہستہ چڑھتا گیا اور اچانک صورتحال تب بدلی جب 1978 میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ 19 اگست 1978 کو ایک ریکس نامی سنیما میں آگ لگا دی گئی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ 350 سے 450 افراد جل کر مر گئے۔ یہ واقعہ تب رونما ہوا جب 4 افراد جو اسلامی انتہا پسندی سے متاثر تھے، انہوں نے عمارت پر تیل کا چھڑکاؤ کیا اور اس کے بعد اسے آگ لگا دی گئی۔ عوام کے اندر موجود لاوا آخرکار پھٹ پڑا اور 16 جنوری 1979 کو رضا شاہ پہلوی کو ایران چھوڑنا پڑا، کیونکہ ایران کی عوام بہت زیادہ غصے میں تھی اور جاتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں اپوزیشن کے سپرد کر گیا۔ 1 فروری 1979 کو خمینی حکومت کی دعوت پر اپنے ملک واپس آئے اور لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور یوں روح اللہ خمینی کی شکل میں ایک انقلاب ایران میں برپا ہو گیا۔ وہ نہ تو امریکہ کے پیور میں تھے، نہ روس اور نہ ہی برطانیہ کے پیور میں تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور آزادی سے اپنے فیصلے کریں گے۔ اس انقلاب کو ابھی صرف 18 ہی مہینے ہوئے تھے کہ ایران پر تاریخ کا سب سے تاریک دور آیا۔ 22 ستمبر 1980 کو صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا، جو کہ اس وقت عراق کا حکمران تھا۔ اب ایک طرف اکیلا ایران تھا جس کا پورا نظام انقلاب کی وجہ سے بکھر گیا تھا، اور دوسری طرف عراق جس کو امریکہ اور یورپ کی پوری مدد حاصل تھی۔ یہ جنگ تقریباً 8 سال تک چلتی رہی۔ ایرانی شہروں پر اندھا دھند میزائل برسا دیے گئے۔ جنگ کے شروع میں ایران کے پاس کوئی میزائل پروگرام نہیں تھا، وہ اپنے روایتی طیاروں اور توپ خانوں پر انحصار کر رہا تھا، جبکہ عراق سوویت یونین کے اسکٹوی میزائلوں سے ایرانی شہروں کو نشانہ بناتا رہا۔ لیکن 4 سال جنگ میں مار کھانے کے بعد ایران نے اس کا حل تلاش کر لیا۔ اس نے لیبیا اور جنوبی کوریا سے میزائل حاصل کیے اور عراقی دارالحکومت بغداد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تاریخ اس جنگ کو شہروں کی لڑائی کے نام سے بھی جانتی ہے، یعنی ایک طرف بغداد تھا جبکہ دوسری طرف تہران تھا اور دونوں ایک دوسرے پر میزائل برسا رہے تھے۔ خیر، اس کے باوجود ایران 8 سال تک اس جنگ میں ڈٹا رہا اور صدام حسین کا جو چند دنوں میں ایران کو فتح کرنے کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ لاکھوں جانوں اور تباہ شدہ معیشت کے ساتھ 1988 میں یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس تلخ تجربے نے ایران کو ایک سبق سکھا دیا کہ جنگ میں کوئی بھی تمہارا دوست یا ساتھی نہیں ہوتا۔ آج یہ جو آپ ایران کا میزائل پروگرام دیکھ رہے ہیں یا ان کی فوجی قیادت دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایران نے کوئی اپنی شوق سے نہیں بنائی، بلکہ یہ اس جنگ کا پیدا کردہ دفاعی حصار ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران پر سخت ترین پابندیاں لگائی تاکہ اس کی معیشت تباہ ہو جائے، تاکہ ایران کی عوام سڑکوں پر آ جائے، یہاں تک کہ کینسر کی دوائیاں بھی روک دی گئیں۔ لیکن ایران نے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے خود کو خود مختار طور پر مضبوط بنایا۔ جب دنیا نے انہیں کچھ بھی نہ دیا تو انہوں نے اپنے ڈرونز بنائے، اپنے میزائل پروگرام کو ایڈوانس کیا اور اپنے سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجا۔ مغرب الزام لگاتا ہے کہ ایران حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کو سپورٹ کر کے خطے میں بدامنی پھیلاتا ہے، لیکن اگر آپ ایران کے آس پاس نظر دوڑائیں تو تمام خطے میں امریکہ موجود ہے۔ سمندر میں امریکی بیڑے، عرب ممالک میں امریکہ کے اڈے اور ترکیہ میں نیٹو کا دفاعی نظام موجود ہے۔ ایران چاروں طرف سے امریکی اڈوں میں گرا ہوا ہے۔
ایران کے جنرل سلیمانی کا ایک نظریہ تھا، اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر ہم داعش اور امریکہ سے شام اور عراق کی زمینوں میں نہیں لڑیں گے تو یہی لڑائی ہمیں تہران کی گلیوں میں لڑنی پڑے گی، جسے مغرب دہشت گردی کہتے ہیں۔ اسے اس خطے کے کروڑوں لوگ اسرائیل کے خلاف ایک دفاعی حکمت عملی سمجھتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں ایران کے ایٹمی پروگرام کی طرف، جس پر سب سے زیادہ واویلا کیا جا رہا ہے۔ ایران نہ تو ایٹم بم بنانا چاہتا تھا اور نہ ہی بنا رہا تھا، بلکہ ایران کا ایٹمی پروگرام تو امریکہ نے خود ہی شروع کروایا تھا 1957 میں، جب ایران میں امریکہ کے کٹ پتلی شاہ کی حکومت تھی، اور اس وقت اسے ایٹم پر پیس کا نام دیا گیا۔ اس وقت یورینیم اور ری ایکٹر امریکہ کی طرف سے ایران کو فراہم کیا گیا۔ تو کیا اس وقت یہ پروگرام حلال تھا؟ اس پر کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں بجتی تھی، کیونکہ شاہ ایران ان کا اپنا فرمانبردار دوست تھا، ان کا چوکیدار تھا۔ لیکن جب روح اللہ خمینی کی حکومت 1979 میں آئی تو اچانک سے مغرب کو لگنے لگا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے۔ حالانکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ ایسا ہتھیار بنانا جس سے عام لوگوں کو نقصان ہو انتہائی غیر مناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہتھیار بنانا اسلام میں حرام ہے۔ 2015 میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا جسے JCPOA کہتے ہیں۔ باراک اوباما نے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایران نے دنیا کے سامنے اپنا ایٹمی پروگرام انتہائی محدود کر دیا اور انتہائی سخت عالمی نگرانی قبول کر لی۔ ایران نے اس معاہدے پر مکمل طور پر عمل کیا، لیکن 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے اس عالمی معاہدے کو پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا اور ایران پر دوبارہ سے سخت پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ آج اگر ایران یورینیم افزودگی بڑھا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ٹرمپ ہے۔ آج ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے، لیکن ایٹم بم بنانے کی صلاحیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے ایک عالمی انشورنس اور دفاع کا کام کرے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگل کے قانون میں جو کمزور ہوتا ہے اسے لیبیا اور عراق کی طرح تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ایران اس وقت تقریباً 60% تک یورینیم افزودگی کر چکا ہے۔ سائنس کے مطابق 60% سے 90% تک جانا چند دنوں یا ہفتوں کا کھیل ہے۔ لیکن اگر ایران کے میزائل پاور کی بات کریں تو آج مشرق وسطی میں سب سے زیادہ میزائل اور ڈرون کا ذخیرہ ایران کے پاس موجود ہے۔ ایران نے ان میزائلوں کے ذریعے اپنے دشمنوں کو ڈراؤنا خواب دکھا دیا ہے۔ ایران نے پہاڑوں کے اندر میلوں لمبے میزائل سٹیز بنا لی ہیں، جہاں پر کوئی بم نہیں جا سکتا اور کوئی میزائل انہیں تباہ نہیں کر سکتا، اور ایران ایک بٹن دبا کر سینکڑوں میزائل فائر کر سکتا ہے۔ ایران کی اس حکمت عملی نے آج اسرائیل اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایران کی 5000 سالہ پرانی تاریخ نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ کوئی بھی سپر پاور ایک قوم کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتی، اور اس قوم کو تو بالکل نہیں جو کہ اپنی مٹی، اپنی عزت اور اپنے کلچر کو موت پر ترجیح دیتی ہو۔ سکندر اعظم آیا، ہار گیا، رومی آئے، چلے گئے، برطانیہ آیا اور اپنے غرور سمیت مٹ کر ختم ہو گیا، لیکن یہ خطہ ابھی بھی اپنی عزت و وقار کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی مغرب کو ایران کو ختم کرنے اور مٹانے کے خواب چھوڑ دینے چاہیے اور اسے ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔